يقل له كفوا أحد والصلاة والسلام على نبيه الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. محترم بھائیو، اولاد یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. اولاد کی ضرورت وہ انبیاء کو بھی تھی، اولیاء کو بھی تھی، مسلمانوں کو بھی تھی، کافروں کو بھی تھی. اور اس موقع پر آ کر اگر اللہ دینے پہ آئے کافروں کو 10 بیٹے عطا کر دے. اگر اللہ نہ دینے پہ آئے 120 سال گزر گئے، اللہ کا نبی سیدنا زکریا علیہ السلام عمر 120 سال ہے، اللہ سے اولاد مانگنے لگے ہیں، کہنے لگے ہیں اللہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں، اللہ سر کے بال سفید، سر کو چکر آتے ہیں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں اولاد تجھ سے مانگتا ہوں. اولاد مانگنے کا موسم نہیں ہے، اللہ جوانی نہیں، بڑھاپا ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، سب کچھ ہیں اللہ، لیکن میں نے جب بھی تجھ سے جو بھی دعا کی ہے وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں تجھ سے مانگ کر نا امید میں کبھی نہیں ہوں. میری عمر 120 سال ہو گئی ہے، لیکن اللہ مجھے یقین ہے میں تیرے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں، اللہ تو مجھے اولاد دے گا. اللہ کے دوسرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ نے اولاد نہیں دی، 80 سال گزر گئے، پھر اللہ سے مانگی. اللہ سے مانگتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر. اللہ نے اولاد دی. میرے محترم بھائیو، بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہر انسان مانگتا ہے، لیکن والدین جو ہوتے ہیں، والد ہو یا والدہ ہو، ان کا حق بھی بہت بڑا ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو دیکھیں، نمازی بڑے ملیں گے، تبلیغ کرنے والے بڑے ملیں گے، اور صدقہ خیرات کرنے والے بڑے ملیں گے، دین پر عمل کرنے والے بڑے ملیں گے، لیکن وہی لوگ اپنے والدین کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے 2 لفظوں میں بتا دیں میرے والدین کے بارے میں، ان کا کیا مقام ہے. فرمایا ہما ناروکا و جنتکا، وہ تیری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. تیری ماں اور تیرے باپ تیری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. اب تیری مرضی، ان کی خدمت کر کے تو ان کو اپنے لیے جنت بنا لے، یا ان کی نافرمانی کر کے، ان کی بے ادبی گستاخی کر کے، ان کو ناراض کر کے اللہ کے عذاب کو مستحق بن جا. ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول من احق الناس بحسن صحابتی، میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے، کہ سب سے زیادہ اچھی بات، سب سے زیادہ خدمت، سب سے زیادہ اچھائی میں دنیا کے اندر اس زمین کی دھرتی کے اوپر کس کے ساتھ کروں. فرمایا امک، اپنی والدہ گرامی کے ساتھ، اپنی امی جان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. فرمایا ثم من، اس کے بعد کہا پھر امک، اپنی ماں کے ساتھ اچھائی کرو. تیسری مرتبہ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول اس کے بعد میں اچھائی کس کے ساتھ کروں. فرمایا اپنی ماں کے ساتھ کرو. چوتھی مرتبہ پھر پوچھا، کہا کہ کس کے ساتھ کروں، کہا اپنے باپ کے ساتھ. ماں کے 3 درجے رکھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ والد کا کوئی مقام نہیں ہے. والد کے بارے میں یاد ہے، والد الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. اب تمہاری مرضی، اپنے والد کو راضی کر کے جنت کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، یا تمہاری مرضی اپنے والد کو ناراض کر کے جنت کے دروازے پر تالا لگوا لو. ایک مرتبہ ایک بوڑھے صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رونے لگے. کس لیے؟ اللہ کے رسول جب میں جوان تھا، میرے بچے چھوٹے تھے، جوانی تھی، میرے جسم کے اندر طاقت تھی، میں کمائی کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، جو کما کر کے لاتا تھا سارا میں اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیتا اور اپنے بچوں کے اوپر میں سارا کچھ خرچ کرتا تھا.
لیکن اللہ کے رسول اب میری حالت آپ کے سامنے ہے، سر سفید، ہڈیاں کمزور، کمر جھکی ہوئی، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرا بیٹا کمانے کے قابل ہو گیا ہے، اس کا کاروبار ہے، دکانیں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، اپنی دولت جو ہے، اپنے پیسہ روپیہ وہ مجھ سے چھپا کر کے الماری میں تالے لگا کے رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، کہا اپنے بیٹے کو بلاؤ۔ بیٹے کو لایا گیا، جب بیٹا آیا، نبی علیہ السلام نے جب اس بیٹے سے یہ سنا کہ والد سچ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور اس بیٹے کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، سن، تو اور تیرا باپ دونوں جو ہیں وہ تیرے والد کے ہیں، تیرا والد آج تو جس مقام پر پہنچا ہے، اتنا بڑا ہوا ہے، یہاں تک پہنچانے کے لیے تیرے والد نے گھر کو بھی چھوڑا، دن کو دور کے اندر کام بھی کیا، گھروں سے دور ہوا، گاؤں کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، آج جس مقام پر تو پہنچا ہے یہ اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے نہیں پہنچا، اس کے پیچھے تیرے والد کی 40 سالہ زندگی کھڑی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، والدین کا بہت بڑا مقام ہے، والدین کی عزت کیا کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی تھے، محدث تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ایک دفعہ رو رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے۔ نے کہا ٹھیک ہے، دکھ تو ہوتا ہے، لیکن اب آپ بار بار روتے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ دعاؤں کا وہ دروازہ جہاں سے بن مانگے میرے لیے ہر وقت دعائیں نکلا کرتی تھی، میری ماں فوت ہوئی، دعاؤں کا وہ دروازہ بند ہو گیا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ والدین کا کتنا بڑا مقام، ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا اور اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور 9 میل کا سفر، حدیث کے اندر آتا ہے 9 میل کا سفر اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر کے مکہ کے اندر آیا، بیت اللہ کے اندر آیا، حج کیا، اس نے طواف کیا، سارے حج کے مناسک ارکان ادا کیے، ادا کرنے کے بعد میدان عرفات میں تھا، اور میرے محترم بھائیو بعض روایات کے اندر یہ وہ سویا، اسے خواب آئی، اور بعض کے اندر یہ ہے اس نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا، اور بعض روایتوں کے اندر یہ ہے اس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول میں نے اپنی ماں کو اپنے گھر سے اٹھایا، میں لا کر کے پورے رستے میں سفر میں نے اپنے کندھوں پہ کروایا، اونٹ پہ نہیں بٹھایا، گھوڑے پہ نہیں بٹھایا کہ میں اپنی ماں کی حق ادا کر سکوں، اس لیے میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھایا، میں یہاں پر لایا، اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے اسے حج کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو نے صرف ایک اس سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا کہ تجھے جنم دینے کے بعد تیری ماں نے جو ایک سکھ کا سانس لیا تھا، ابھی تو نے صرف ایک سانس کا حق ادا نہیں کیا، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی ساری زندگی کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہوتا ہے والدین کا مقام، اتنا بڑا مقام۔ ہم لوگ آج ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بنیاد پر پاکستان بنا، اور یہاں پر آپ کو عیدی ہوم کے اندر آپ چلے جائیں، عیدی سینٹر کے اندر بڑے آپ کو بزرگ ملیں گے، اور اولڈ ایج ہاؤس جو شہروں کے اندر بن چکے ہیں کہ بس ہی ماں باپ بوڑھے ہوئے، شادی کروائی بیٹوں کی، بہو گھر میں آئی اور نہیں جی میں آپ کے والدین کو نہیں سنبھال سکتی، لے کے چلے جائیں، وہاں پر چھوڑ کے آ جائیں۔ جن لوگوں نے اپنے والدین کی خدمت کی، اپنے والدین کو راضی کیا، اللہ رب العزت نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا۔ صحیح مسلم کے اندر واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں کئی مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جو عمر فاروق نے کہا کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے، اللہ نے آسمان سے قرآن مجید بنا کر نازل کر دیا، اور جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا، نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، لَكَانَ عُمَرُ نَبِيًّا، تو یہ میرا عمر جو میرا صحابی ہے یہ اللہ کا نبی ہوتا۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کرتے کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر میں دنیا سے گزر جاؤں گا، میں اپنی زندگی پوری کر کے اگلے جہان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، لیکن ایک بات سن لو، یمن کا علاقہ ہوگا، کرن اس کا قبیلہ، وہاں سے ایک اویس نامی بندہ آئے گا، جب وہ تمہیں ملے اس سے تم نے اپنے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کروانی ہے۔ نبی علیہ دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، نبی علیہ السلام کے انتقال ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اور ان کا ٹائم گزرا، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کا دور خلافت آیا۔ دور حکومت کے اندر ان کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا
کہ ہر حج کے موقع پر سارے کے سارے گورنر آتے تھے، وہ ان سے ملتے تھے، وہ لوگوں سے ملتے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں یمن کا ایک گروپ آیا، انہوں نے حج کیا۔ حج کرنے کے بعد انہوں نے کہا چلو واپسی علاقے کو جانا ہی ہے، جانے سے پہلے خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مل کر جاتے ہیں۔ گئے، دیکھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، پاس دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ آپ کا گروپ کس علاقے سے آیا ہے؟ کہا یمن سے آئے ہیں اور کرن قبیلہ ہے ہمارا۔ جب انہوں نے کہا ہمارا کرن قبیلہ ہے اور یمن کا علاقہ ہے، جیسے ہی یہ بات کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذہن کے اندر 5-8 سالہ پہلے کی ہوئی نبی علیہ السلام کی بات فوراً ذہن کے اندر آئی۔ کہا یمن کا علاقہ، کرن قبیلہ، کیا تمہارے اندر کوئی اویس نامی بندہ بھی ہے؟ کہا ہاں ایک درویش سا بندہ ہے، اللہ والا ہے، اس کو ہم آپ کے پاس نہیں لائے، ہم نے اسے معمولی سمجھا، اپنے اونٹوں کی، اپنے سامان کی رکھوالی چوکیداری کے لیے ہم اسے پیچھے چھوڑ کر آئے جہاں پر ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی، اپنی جگہ سے اٹھے اور ان کا جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں پر گئے۔ وہاں پر گئے تو دیکھا وہ آگے کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز انہوں نے پڑھی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میں عمر ہوں۔ کہا کہ تم میرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرو اللہ کے حضور۔ کہا میں نہ صحابی ہوں نہ میں کوئی بڑا اللہ کا ولی ہوں، آپ اتنے بڑے صحابی اور خلیفۃ المسلمین، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کروں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے تم دعا تو کرو۔ انہوں نے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معاملہ یہ ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ اسے دعا کروانا، اگر وہ بندہ اللہ کے ذمے کوئی بات ڈال دے، اللہ اس کی بات کی اتنی لاج رکھتے ہیں کہ وہ جو بات بھی کرے گا اس کی بات کو پوری کر کے رکھیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام ان کو یہ مقام کس وجہ سے ملا تھا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ صحابی نہیں بنے تھے، لیکن ایک صحابی، نبی علیہ السلام نے کہا صحابی کو کہ اس سے تم اپنے لیے دعا کروانا۔ صحابی تو وہ ہیں جن کے بارے میں کہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ جنتی تھے، لیکن ان کو کہا کہ تم اپنے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کروانا۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا کہ میں جب مجھے پتہ چلا، میں اپنے قبیلے کے اندر تھا کہ نبی علیہ السلام کا مبعوث ہو چکے ہیں، کہا کہ میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی جاؤں، مکہ کے اندر جاؤں، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کروں اور کلمہ پڑھوں۔ میں نکلنے لگا، میری ماں بوڑھی تھی، میرا کوئی بھائی نہیں تھا، والد فوت ہو چکا تھا اور بہن کوئی نہیں تھی، اکیلا تنہا میں تھا۔ میں نے ماں سے کہا میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے تو چلا تو جائے گا، صحابی بن جائے گا، لیکن پیچھے میری خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہا میں جانا چاہتا ہوں، پھر کچھ عرصے بعد کہا پھر جانا چاہتا ہوں، پھر جانا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ ایسا ہوا کہ میری کہتے ہیں کہ ماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی، ماں اللہ کو پیاری ہو گئی، ادھر اللہ کے رسول کا بھی انتقال ہو گیا، صحابی بننے سے رہ گئے، ماں کی خدمت کی، اللہ نے اتنا رتبہ دیا، اللہ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتلایا کہ جو اویس نامی بندہ ہے یہ ماں کا خدمت گزار ہے، یہ آپ کا صحابی تو نہیں بن سکا لیکن اس کا رتبہ درجہ اتنا بڑا ہے، آپ اپنے صحابی کو کہہ دیں کہ یہ اس سے اپنے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کروائے۔ یہ ہوتا ہے ماں کا رتبہ، ماں کی خدمت کی۔ آج ہم لوگ کیسے؟ ہمارے گھروں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہر بندہ اپنے گھر کو جانتا ہے کہ میں خود اپنی ماں کی کیسی خدمت کرتا ہوں، میری گھر والی کیسی کرتی ہے، میرے بھائی کیسے کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، لوگ زمانہ برا نہیں ہے، لوگ خود برے ہیں۔ اس زمانے کے اندر بھی بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں۔ 2019 کا واقعہ اخبار کے اندر بھی آیا تھا، نیٹ پہ بھی آیا کہ سعودیہ جدہ کا واقعہ ہے، دو بھائی تھے، دو بھائی، ایک کی عمر تھی 80 سال اور ایک کی تھی 60 سال۔ ان کی ایک بوڑھی ماں تھی، ویل چیئر پر ماں بیٹھی تھی، ویل چیئر پر ماں بیٹھی ہوئی تھی اور ماں بس بالکل ضعیف العمر تھی۔ تو دونوں بھائیوں نے کہا، جو 80 سال کا تھا اس نے کہا ماں کی خدمت میں نے کرنی ہے، جو 60 سال کا تھا اس نے کہا ماں کی خدمت میں نے کرنی ہے۔ دونوں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، ایک نے کہا ماں کو میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا، دوسرے نے کہا میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا۔ دونوں کی بات لڑائی تک پہنچی، حتیٰ کہ بات عدالت تک پہنچ چکی۔ کس وجہ سے؟ کہ ماں کی خدمت ہم نے کرنی ہے، میں ماں کی خدمت کروں گا۔ ان کو پتا تھا کہ ماں والدین کا، ماں باپ کا کتنا رتبہ ہے۔ دونوں
کیس عدالت کے اندر آیا، وہ قاضی جج وہ بڑا حیران، بڑا پریشان، وہ بوڑھی اماں کو دیکھتا ہے، 2 بیٹوں کو دیکھتا ہے، 60 سال کا بندہ بوڑھا ہوتا ہے، دوسرا بڑا بیٹا 80 سال کا وہ بھی بوڑھا، وہ کہتا ہے، وہ بوڑھی اماں کو دیکھتا ہے، پھر بیٹوں کو دیکھتا ہے، پھر اس کو دیکھتا ہے، پھر بیٹوں کو دیکھتا ہے، اور حیرت کے اندر آ کر پوچھتا ہے، اماں جی ان بیٹوں کو کیا کھلایا، کیا پلایا، ان کی کیسی تربیت کی کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پر لوگ اپنے والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس معاشرے کے اندر بھی آپ کے بیٹے آپ کی خدمت کے لیے اتنے ترستے ہیں، اتنے تڑپتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ پھر کیس چلتا رہا، سماعتیں ہوتی رہی، کرتے کرتے آخر میں نتیجہ یہ نکلا، فیصلہ یہ ہوا کہ جو بڑا بیٹا ہے اب وہ ماں کی خدمت نہیں کرے گا، اور جو چھوٹا بیٹا ہے وہ ماں کی خدمت کرے گا، ماں اس کے پاس رہے گی، اور بڑا بیٹا بھی اگر ماں کے پاس جا کر ملنا چاہے، ملاقات کرنا چاہے، رہ سکتا ہے، چھوٹے بھائی کے گھر رہ کر ماں کی خدمت کر سکتا ہے، لیکن ماں جو رہے گی وہ چھوٹے بیٹے کے گھر میں رہے گی۔ جب یہ بات کی تو میرے محترم بھائیوں، لکھا ہوا تھا واقعے کے اندر کہ اس بندے نے 80 سال کا بوڑھا اپنی داڑھی کو پکڑا اور رونے لگا، ہائے میری سفید داڑھی مجھ سے میری ماں کی خدمت چھین کر لے گئی۔ دیکھیں یہ ہوتے ہیں لوگ، آج ہم لوگ اپنے والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں لوگ آتے ہیں، جی قاری صاحب، مولوی صاحب دعا کریں جی، کس لیے؟ جی والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، بس اب اللہ کے پاس چلے جائیں، دعا کریں۔ واضح طور پہ نہیں کہتے، لیکن کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے جی دعا کریں جی، دعا کریں۔ میرے محترم بھائیو، والدین کی وہ ایک ایک رات آپ سوچو، جب سردیوں کی راتیں میں رات کو نہ پیشاب کر سکتا نہ اور کچھ، بستر پر میں نے پیشاب کر لیا، سارا کچھ کر لیا، میری ماں نے، یہ تو آج کل سہولتیں ہیں، گیس ہے، سلنڈر ہے، سارا کچھ ہے، اس وقت اگر میری ٹانگیں میری ماں نے دھونی ہے، رات ٹھنڈی ہے، بارش ہے، سارا کچھ ہے، اٹھ کر میری ماں باہر جائے گی، لکڑیاں لے کر آئے گی، چولہا جلائے گی، پانی گرم کرے گی، اس کے بعد میری ٹانگیں دھوئے گی۔ وہ ایک ایک رات انسان سوچے، آج ہم اپنے والدین کو بھول چکے ہیں۔ اور جن لوگوں نے، چاہے اللہ والے ہوں میرے محترم بھائیو، دیندار ہوں، دیندار، اللہ کا ولی ایک تھا، اگر والدین ناراض ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، ثلاثتن، 3 بندے ایسے ہیں، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جن پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ سب سے پہلا العاق والدیہ، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، جو اپنی ماں کو ناراض کرتا ہے، والد کو ناراض کرتا ہے، ایسا انسان چاہے نمازیں پڑھتا رہے، سجدے کے اندر پڑا رہے، ایک بندے کی ماں اس سے ناراض ہے، وہ روزانہ اٹھ کے آئے گا، تہجد پڑھے، فجر کی اذان دے، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھے، اللہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرے گی، ایک نماز، تبلیغ اللہ قبول نہیں کریں گے، اللہ میری تلاوت، روزہ، حج، اللہ کچھ بھی قبول نہیں کریں گے اگر میری ماں، میرا باپ مجھ سے ناراض ہے۔ نبی علیہ السلام نے واضح الفاظ میں فرما دیا، اگر تم نے دیکھنا ہے کہ تمہارا اللہ، تمہارا رب تم سے راضی ہے تو دیکھ لو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تمہارا اللہ تم سے راضی ہے، اگر تمہارے والدین ناراض ہیں تو سمجھ لو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، میرے سجدے، میری نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کے اندر واقعہ ہے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، پہلی امتوں کے اندر ایک جریج نامی بندہ تھا، بنی اسرائیل کا تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ ایک دن وہ اپنے حجرے کے اندر کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، نفل نماز کے اندر کھڑا تھا، اتنے میں آواز آئی، یا جریج انا امک کلمنی، اے جریج میں تیری ماں ہوں، میں تجھے پکار رہی ہوں، میری بات کا جواب دو، مجھے تم سے کچھ کام ہے، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری طرح موبائل پہ نہیں لگے ہوئے، گیم نہیں کھیل رہے، کرکٹ نہیں کھیل رہے، نماز کے اندر کھڑے ہیں۔ کون سی نماز؟ تہجد کی نماز کھڑے ہیں، اور ماں نے کہا، یا جریج انا امک کلمنی، اے جریج میرے پاس آؤ، میری بات سنو، میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ بات کی نماز کے اندر ہی سوچتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی سوچ جو تھی اللہ نے بتائی، وہ حدیث کے اندر بیان کی، فرماتے ہیں، اللہم ھذا صلاتی و ھذا امی، اللہ ایک طرف میری نماز ہے، اللہ ایک طرف تو ہے، ایک طرف میری ماں ہے۔ دوسری مرتبہ پکارا، یا جریج اے جریج میں تیری ماں ہوں، میری بات سنو۔ پھر کہا، اللہ ھذا صلاتی و ھذا امی، اللہ میری نماز، میری ماں، میں کیا کروں؟ پھر کہا، یا جریج انا ام کلمنی، جریج میری بات سنو، میں تیری ماں ہوں۔ انہوں نے فختارا فمضا صلاتہ، اپنی نماز جاری رکھی۔ یہ بات نماز جاری رکھی، آگے سے جواب کوئی نہیں دیا، نماز جاری رکھی۔ تو پھر ماں کا دل دکھا، ماں کا دل دکھا، ماں نے دل دکھا، اور ماں نے زبان سے چند کلمات نکال لی،
ماں نے کہا اے جریج تو بڑا اللہ والا ہے، اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے دے جب تک تو کسی بدکارہ عورت کے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ دن مہینے سال گزرتے گئے، ماں فوت ہو گئی۔ جریج رحمہ اللہ اللہ والے تھے، ان کا اپنے قوم قبیلے کے اندر علاقے کے اندر بڑا چرچا ہوا کہ بڑا اللہ والا ہے، لوگ بڑی ان کی خدمت بھی کرتے، ان کی عزت بھی کرتے، لیکن کچھ حسد کرنے والے، ضد کرنے والے بھی ہوتے ہیں ہر ایک کے ساتھ۔ کچھ ان کے ساتھ حسد کرنے والے بھی تھے کہ دیکھو ہمارے ساتھ کھاتا پیتا رہتا، کوئی پیسہ دولت نہیں، لیکن پورے علاقے والے عزت کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ کسی طرح ہم نے اس کی عزت کو خاک کے اندر ملانا ہے، اللہ کی طرف سے کرنا۔ ایسا ہوا ایک بدکارہ ناچنے گانے والی عورت آئی، اس نے کہا میں نے سنا ہے تمہاری سوچ یہ ہے کہ جریج جو عزت والا بنا ہوا ہے اس کی بےزتی ہو جائے، یہ ذلیل ہو جائے اپنے علاقے کے اندر۔ اس نے کہا اگر میں تمہاری اس کام کے اندر مدد کروں کیا تم مجھے ملوث کرتے ہو اس جرم کے اندر؟ کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ گئی، جریج رحمہ اللہ ان کے پاس گئی اور جا کر کیا کہتی ہے، اے جریج میں اپنا جسم تجھے پیش کرتی ہوں، جوان ہوں، ناچنے گانے والی ہوں، خوبصورت ہوں، میں اپنے آپ کو تجھے پیش کرتی ہوں، میرے ساتھ گناہ کر لے۔ انہوں نے انکار کیا، پھر ضد کرتی رہی، انکار کرتے رہے، کرتے کرتے وہ عورت وہاں سے ذلیل ہو کر نکلی، جو اسے چاہتی تھی وہ اسے نہ ملا، واپس گئی۔ ایک چرواہا تھا بکریوں کو چرانے والا، اس کے پاس گئی اور جا کر کے اس کے ساتھ گناہ کر لیا۔ عورت پیٹ سے امید سے ہو گئی، 9 مہینے گزرے، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ عورت وہ بچہ لے کر کے آئی، قبیلے کے اندر آئی، آ کر کہتی ہے یہ دیکھو یہ جریج کا بیٹا ہے جو تمہارے اندر بڑا اللہ والا بنا پھرتا ہے، اور اس کے اندر کے کام یہ ہیں کہ اس نے میرے ساتھ تعلق کو قائم کیا اور میں امید سے اللہ نے مجھے بیٹا دیا، یہ جریج کا بیٹا ہے۔ قوم والے جو پہلے ہی کچھ بیچ میں حسد کرنے والے تھے، دوسرے بھی سارے اٹھے، شیطان نے ساروں کو اٹھایا اور سارے کے سارے آئے۔ جریج اندر جو اللہ کی عبادت کے اندر مشغول تھے، گریبان سے پکڑا، باہر نکالا اور مارنے پیٹنے لگے۔ جو عبادت خانہ بنایا ہوا تھا حجرہ، اس کو گرا دیا۔ انہوں نے کہا مجھے مار رہے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح میرا جرم کیا ہے؟ کہا جرم یہ ہے کہ یہ جو بچہ تو سامنے اللہ والا بنا پھرتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی، دین داری ظاہر کرتا ہے، لیکن اندر سے تیرے کرتوت یہ ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بات ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑا سا وقت مجھے دے دو، 5-7 منٹ مجھے دے دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ گئے، وضو کیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آئے اور بچہ جو اس عورت کے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا، بچے کی ناک پر انگلیاں رکھی تو پوچھا کہ بتا بیٹے بچے تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ فلاں چرواہا ہے، یہ جریج نہیں ہے۔ جب چھوٹا بچہ 1-2 دن کا بچہ بولا، قوم والوں کو سمجھ آ گئی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ تو میرے محترم بھائیو جریج کو کہنے لگے اے جریج ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر لے، اب اگر تو چاہے تو حکم دے، ہم تیرے لیے پورے کا پورا کمرہ عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے، اتنی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ جریج رحمہ اللہ نے کہا نہیں، یہ بات اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، یہ وہ بددعا تھی جو میری ماں نے ایک دفعہ مجھے دی تھی۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، میری ماں نے کہا تھا جریج میری بات سنو، میں نہیں گیا، نماز پڑھتا رہا، میری ماں نے کہا تھا جریج اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو کسی بدکارہ عورت کے فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو۔ یہ میری ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے جو اللہ نے قبول کر لی۔ تو میرے محترم بھائیو والدین کی زبان سے ایک کلمہ بھی نکل جائے بددعا والا، 3 دعائیں ایسی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت کے اندر 1% بھی شک نہیں ہے، 100% یقین ہے کہ وہ زبان سے نکلیں گی، آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے عرش تک جا پہنچیں گی۔ ان میں سے ایک دعا والدین کی دعا کہ والدین آج دیکھیں لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں جی قاری صاحب دعا کریں جی ہمارا کام اچھا ہو، گھر سے پریشانی دور ہو، دوسرے کو کسی کو دیکھیں گے دیندار کو جی دعا کریں دعا کریں، اور سب سے بڑا اللہ کا ولی جس کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی وہ تمہارا والد تمہاری والدہ ہے۔ والدین کو ہم نے ناراض کیا، آج ہماری منہ ان سے نہیں لگتا، اس لیے ہم باہر آ کر کہتے ہیں۔ اور میرے محترم اصل دعا تو وہ ہوتی ہے جو بن مانگے والدین۔ دیکھیں ایک وہ مولانا صاحب ہیں اجمل قادری صاحب، بریلوی مسجد سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر بیان کرنے گیا ہوا تھا، بیان کرنے کے بعد میں واپس آ رہا تھا، ایک بوڑھی اماں مجھ سے ملی، بوڑھی اماں مجھے ملی، اس اماں نے مجھے کہا کہ قاری صاحب مجھے یہ بتائیں کیا کسی کو معاف کرنے کا کوئی وظیفہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے کہ انسان وہ پڑھے تو دوسرے کو معاف کر دیتا ہے؟
کہنے لگے اماں جی سوال بڑا عجیب ہے کہ معاف کرنے کا وظیفہ کوئی اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہو، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، آپ کو یہ سوال کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ کہنے لگی بیٹا اصل بات یہ ہے میرے 3 بیٹے ہیں اور میں مریض ہوں کس چیز کی، یرکان کی میں مریض ہوں، مجھے کالا یرکان ہے، اور میرا خامد آج سے 40-45 سال پہلے فوت ہو گیا تھا، میرے 2 بیٹے زندہ تھے، پیدا ہو چکے تھے، وہ چھوٹے تھے، اور تیسرا بیٹا میرے پیٹ کے اندر تھا، میرے خامد کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، اور میں جوان بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، سارا کچھ تھا، میں نے آگے شادی نہیں کی، میں پورے 40 سال لوگوں کے گھر کام کرتی رہی، کسی کے کپڑے سیے، کسی کے گھر صفائی کی، برتن دھوئے، کسی سے جو کچھ بھی کیا، میں نے اس لیے شادی نہیں کی، اگر میں نے شادی کی میرے بچوں کا مستقبل برباد ہو جائے گا، اگر میں شادی کرنا چاہتی مجھے رشتے آتے تھے، انکار نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے بیٹوں کے مستقبل کے لیے آگے شادی نہیں کی، لیکن اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے بیٹوں کے پاس دولت بھی ہے، سارا کچھ ہے، مجھے یہ ارکان تھا، میں نے ایک دن اپنے 3 بیٹوں کو بٹھایا، تو میں نے کہا بیٹو آپ کو پتا ہے کہ اب میں بیمار ہوں، ٹھیک نہیں رہتی، میرے علاج کے بارے میں، کہتے ہیں اتنی بات کی، بڑے بیٹے نے کہا امی جان میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کہتے ہیں دوسرے کی طرف دیکھا، درمیانہ بیٹا اس کی طرف دیکھا، اس نے کہا امی جان کوئی دیسی علاج کر لو تو سستا پڑے گا، تیسرے کی طرف دیکھا، اس نے کہا امی جان مجھے پتا ہے آپ میری طرف دیکھتی ہیں، آپ نے میرے ساتھ لاڈ پیار بڑا کیا ہے، لیکن آپ کو میری ظاہری دولت بڑی نظر آتی ہے، لیکن میرے اندرونی مسائل بہت زیادہ ہیں، کہتی ہیں یہ باتیں کی تو میں اٹھ کر چلی گئی، اس کے بعد میرے بیٹوں کو کسی نے سمجھایا، وہ آئے میرے پاس آئے، مجھ سے معافیاں مانگی، سارا کچھ کیا، میرا علاج کروایا، اب میرے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن اے شیخ بات یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے میری 40 سالہ زندگی کی محبت پیار انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، 30 سیکنڈ کے اندر وہ میری 40 سالہ زندگی کی محبت کو برباد کر کے رکھ دیا، میں اس طرف دیکھتی ہوں کہ میں ان کو کیسے معاف کروں کہ میں ان کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن جب بات آئی میں نے کہا میرا علاج کروا لو، انہوں نے 40 سالہ زندگی کو 30 سیکنڈ کے اندر برباد کر کے رکھ دیا، اب میرا دل ایسا ٹوٹ چکا ہے، میرے دل سے وہ بات نہیں جاتی، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہو، میں وہ پڑھوں، مرنے سے پہلے میری ذہن سے وہ بات نکل جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے والدین کے دل شیشے کی طرح ہوتے ہیں، توڑا نہ کریں، بڑا اللہ نے ان کا مقام رکھا ہے، بڑی ہمارے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں۔ آخری بات میرے محترم بھائیوں، اولاد جو ہوتی ہے، اولاد اس کی 5 قسمیں ہیں، یہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ سوچ لیں آپ کس قسم سے ہیں، 5 قسمیں ہیں اولاد کی، 5 قسمیں۔ سب سے پہلی اولاد نافرمان، والدہ نے کوئی کام کہا انکار کر دیا، نہیں کرنا، آگے سے بے ادبی کی، گستاخی کی، پہلی قسم کی اولاد۔ اس کی سزائیں جو اللہ نے بیان کی ہیں کہ اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، والدین ناراض ہوتے ہیں، لیکن بیٹا حج پر گیا ہوتا ہے، اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، دوسری اولاد جو بات مانتی ہے لیکن ڈر کی وجہ سے، ایک بیٹے کو پتا ہے، بیٹی کو پتا ہے میں نے اپنی ماں کی باپ کی بات نہ مانی مجھے مارا جائے گا، یا تو یہ ہوگا مجھے گھر سے نکالا جائے گا، یا یہ ہوگا میری ضرورت کو پورا نہیں کیا جائے گا، میری خواہش کو پورا نہیں کیا جائے گا، یہ دوسری قسم کام کرے گی اجر اسے بھی نہیں ملے گا۔ تیسری قسم کی اولاد جو نیکی تو کرتی ہے، کام کرتی ہے، بات مانتی ہے، لیکن احسان جتلاتی ہے، جی میں نے آپ نے مجھے کام بولا، میں نے کیا تھا، بات مان لی، پھر آگے سے احسان بھی جتلانا۔ چوتھی قسم کی اولاد وہ ہے جو بات مانتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے والدین کا ایک حق ادا کرنے کی توفیق عطا کی۔ اور پانچویں قسم کی اولاد الذین یفعلون ما یریدہ الوالدان، کہ وہ جو والدین کی نیکی کی سوچیں ہوتی ہیں، بلندی کی، رفعت کی، والدین کی سوچ ہے کہ ہم نے عمرے پر جانا ہے، بیٹے کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، والدین نے زبان سے نہیں کہا، والدین کا دل کرتا ہے، چاہتے سوچ ہے، کہنے سے پہلے والدین کی وہ ادب خدمت کرتے ہوئے والدین کی وہ بات پہلے سے پوری کر لیں، اصل میں جو اجر کی مستحق ہے وہ یہ اولاد ہے۔ تو آج ہم دیکھ لیں ہم کون سی اولاد ہیں، نافرمان ہیں یا ڈر کر بات ماننے والے، یا احسان جتلانے والے، یا والدین کی خدمت کرنے والے، یا والدین کی سوچ کو سمجھ کر ہم ان کی خدمت کرنے والے ہیں۔ آخری بات، ایک اللہ والا تھا، اس کے پاس ایک بندہ آیا،
اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے علم کے بڑے چرچے ہیں، بڑے چرچے، مجھے ایک بات بتاؤ، میں ایک سوال کروں گا ایک جواب دے دو۔ اس نے کہا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ میں نیک ہوں یا برا ہوں، نیک ہوں یا بد ہوں؟ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، میرا بھی ایک سوال ہے، سوال کا جواب دے دو میں بتا دوں گا۔ اس نے کہا والدین کے لیے دعا کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اس نے کہا کرتا ہوں۔ اس نے کہا پھر تم نیک ہو؟ اس نے کہا تم نے کس بنیاد پہ کہا؟ اگر میں والدین کے لیے دعا کرتا ہوں میں نیک ہوں۔ اس نے کہا مجھے حدیث ملی ہے نبی علیہ السلام کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مرتا ہے اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی ان کا صلہ اجر ثواب ملتا رہتا ہے۔ سب سے پہلا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی نیکی کا کام کر گیا۔ دوسرا علم ینتفع بہ، ایسا علم کسی کو سکھا گیا جس سے لوگ بعد میں فائدہ حاصل کرتے رہے۔ اور تیسری ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب میں دیکھ لوں میں نیک ہوں یا برا ہوں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اگر ہمارے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے لیے ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین اگر فوت ہیں ان کے قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔